الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. الأقوال في مسألة المشتق. آخری مطلب ایک استدراک کرنا ہے، وہ یہ کہ کل بیان ہوا اگر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو آیا مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے متلبس بالمبدأ ومن قضى عن التلبس، یا خصوص متلبس بالمبدأ کے لیے. تو شیخ نے ہمارے پاس کوئی اصل نہیں ہے، اس میں شاید میں نے عمومیت کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ نہ اصل عملی ہے نہ اصل لفظی ہے، نہیں بلکہ اصل لفظی نہیں ہے. جس نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس اصل لفظی ہے اس کو دو طریقوں سے مصنف نے رد کیا. اب رہ گئی بات اصل عملی ہے یا نہیں ہے. اصل عملی ہے لیکن ایک اصل نہیں ہے، مختلف موارد کے لحاظ سے، کبھی اصالت البراءہ کبھی اصالت الاستصحاب. خلاصہ اصل عملی ہے، اصل لفظی نہیں ہے. لا اصل فی المسئلہ یعنی لا اصل لفظی فی المسئلہ، اما اصل عملی ہے. اور کل اس کی وضاحت ہو گئی کہ اصل عملی ایک مورد میں مثلا براءت، ایک مورد میں استصحاب، خلاصہ اختلاف موارد کے ساتھ اصل بھی مختلف. علی کل حال مصنف نے شروع میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اصل تحقیق مسئلہ ہے کہ کون سا قول حق ہے، خصوص کے لیے ہے یا عام کے لیے. اس میں وارد ہونے سے پہلے کچھ امور کو ہم بیان کریں گے. وہ امور الحمدللہ کل تمام ہو گئے. آج مختار المصنف الاقوال فی مسئلہ المشتق، کیا اقوال ہیں اور مصنف نے کس کو اختیار کیا ہے. فَإِذَا عَرَفْتَ مَا تَلَوْنَا عَلَيْكَ یعنی ما قرأنا علیک، جو ہم نے تلاوت کی، جو ہم نے بیان کیا. فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْوَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَقِ وَإِنْ كَثُرَتْ، کئی اقوال ہے، إِلَّا أَنَّ هذه الأقوال حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين. بعدما كانت هذه المسألة كانت المسألة ذات قولين بين المتقدمين. مسئلہ مشتق دو قولوں میں، اما خصوص المتلبس بالمبدأ او العام من قضى عنه. اس طریقے سے تھا شروع سے بحث، لیکن متاخرین کے درمیان کئی اقوال سامنے آئے. کیوں یہ اختلاف، یہ اقوال کئی زیادہ اقوال سامنے آئے؟ لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى او بتفاوت ما يعتريه المشتق من الاحوال. یہ اختلافات جیسا اشارہ ہوا سابق امور میں کہ جو ہے صاحب فصول نے کہا کہ جو ہے بھئی مبادی مختلف ہونے کی وجہ سے جو ہے معنی بھی مختلف ہوتا ہے. مثلا ایک ملکہ ہے، ایک شانیت ہے، ایک فعلیت ہے. اس لحاظ سے ممکن ہے مشتق بعض موارد میں عام کے لیے وضع ہو، بعض موارد میں خاص کے لیے وضع ہو. تفصیلات جو سامنے آ گئی، بعض میں نزاع جاری ہی نہیں ہوتا. مثلا یہ اس چیز کی وجہ سے کئی اقوال سامنے آ گئے ہیں. لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ وقد مرت الاشارۃ الی ان الاختلاف لا یوجب التفاوت فیما نحن بصددہ. جس کی صدد اور جس کو بیان کرنے میں ہم ہیں، اس لحاظ سے اس اختلاف کا کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے صاحب فصول کے رد میں. وَيَأْتِي لَهُ انشاءاللہ بعد میں آنے والا پھر سے تفصیل لہو اس چیز کے لیے عدم تفاوت کا موجب نہیں بنتا. اس چیز کے لیے مزید بیان فی اثناء الاستدلال علی ما هو المختار. جس قول کو ہم اختیار کریں گے، مختار جو میں اختیار کروں گا، اس پر استدلال کرتے وقت پھر میں اشارہ کروں گا کہ یہ اختلاف مبادی، شانیت، فعلیت، ملکیت، یہ موجب نہیں بنتا ہے اس تفاوت کا جو ہم نے، جس کے صدد میں ہم ہیں. یعنی اختلاف مشتق جو مشتق اصولی ہے، نزاع اصولی مشتق میں اس میں تفاوت کا موجب نہیں بنتا ہے. یہ ہم مزید بیان کریں گے. مختار مصنف کیا ہے؟ وہ ہوا یہ مختار اعتبار التلبس بالحال. تلبس بالحال میں حقیقت ہے، من قضى عنہ میں حقیقت نہیں ہے. وفاقا لمتأخر الاصحاب والاشاعرہ،
وخلافا لمتقدم الأصحاب والمعتزلة. بحث قديم ہے. ويدل عليه ما الدليل على هذا شيخنا المصنف بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالحال لا من قضى عنه. من قضى عنه میں حقیقت نہیں ہے. دلیل اول التبادر. تبادر علامت حقیقت ہے. تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. مثلا جب کہا جاتا ہے زید قائم زید جالس فلان قائم فلان جالس، یعنی کیا مطلب کس کی طرف متبادر ہوتا ہے؟ یعنی ابھی کھڑا ہے بیٹھا ہوا انسان، مثلا یہاں پر بیٹھا ہوا اس کو فلان احمد مثلا قائم، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو واقعاً کھڑا ہے اب یہ حال سے مراد حال نطق نہیں ہے مصنف کے نزدیک، حال تلبس مراد ہے. حال ماضی میں ہے تو یہ ماضی کی نسبت سے جب کہا جاتا ہے تو اس میں حقیقت ہے. اب زمان حال میں جب ہم کہتے ہیں تو جو ہے وہی ابھی یعنی نسبت نطق اور نسبت تلبس دونوں ایک ہی ہے، اس میں حقیقت ہے. یہ پہلی دلیل ہے. نہیں کہا جاتا ہے مثلا ابھی جو بیٹھا ہوا شخص ہے جالس کو اس کو مثلا قائم اس لیے کہ پہلے کھڑا تھا، یہ متبادر نہیں ہوتا، فہم اور یہ نہیں ہے. دوسرے دلیل وصحۃ السلب مطلقا امن قضى عنه التلبس، اور مطلقاً سلب کرنا صحیح کس چیز سے؟ اس ذات سے جس سے تلبس ختم ہو چکا. مطلقاً سے مراد یعنی بغیر کسی قید کے، بغیر کسی قید کے، یعنی امس وہ جو قرائن لے کر آتے نا وہ قرائن نہ لائے. مثلا میں سلب اس قرینے کے لحاظ سے کروں، یہ بغیر مطلقاً جب مثلا زیدون لیس بقائم، زیدون لیس بقائم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، مثلا میرے سامنے جو کہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا، هذا ليس بقائم. تمام. کالمتلبس به في المستقبل في الاستقبال، جس طریقے سے متلبس بالاستقبال سے آپ سلب کر سکتے ہو اسی طرح من قضى عنه سے بھی تلبس کو سلب کر سکتے ہو. یہ تشبیہ اس چیز میں ہے. یعنی کیا کالمتلبس به بالمبدأ في الاستقبال سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جس طریقے سے مستقبل میں جو متلبس ہونے والا ہے اس سے ابھی سلب کر سکتے ہو اسی طرح من قضى عنه سے بھی سلب کر سکتے ہو. یہ کہنا چاہ رہا ہے. مثلا زید ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، تو مستقبل کے لحاظ سے مجاز ہے کہ نہیں؟ اس میں سب کا اتفاق ہے. مجاز یعنی کیا مطلب؟ هذا ليس بقائم بالنسبة للاستقبال. کہتے ہیں کہ صحت السلب امن قضى عنه، اسی استقبال سے جس طرح سے آپ سلب کر سکتے ہو جائز ہے، مجاز ہے، اسی طرح من قضى عنه بھی مجاز ہے. مجاز اور سلب کرنا صحیح ہے. وذلك کیوں یہ صحت سلب کیوں؟ لوضوح ان مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها ان جیسے مترادف الفاظ من سائر اللغات، ایک لغت نہیں کئی لغات، دوسری لغت لا يصدق، یہ مثل قائم ضارب وغیرہ صدق نہیں آتے ہیں على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، جو متلبس بالمبادئ نہ ہو ان پر حقیقتا صدق نہیں ہے. وان كان یہ شخص متلبسا بهذه المبادئ قبل الجري والانتصاب، یعنی قبل النسبة قبل الحمل. مثلا پہلے یہ قائم تھا، ضارب تھا، وہ تھا ابھی جو ہے نہیں ہے تو جو ہے ان کو نہیں کہا جا سکتا قائم ضارب فلان فلان. ويصح سلب هذه المبادئ عنه عن هذا الشخص الذي لا يكون متلبسا بالفعل جو متلبس نہیں اس سے سلب کر نہیں صفات کو. مثلا یہ جو بیٹھا ہوا سامنے نہیں مار رہا ہے تو هذا ليس بضارب حقیقتا، ليس بضارب. تمام. حقیقت میں سلب کرنا درست ہے. کیف یعنی شنو کیف؟ یعنی کیف لا يصح سلبها، سلب کرنا کیسے درست نہ ہو. والحال وہ حالیہ ہے. کیف اوپر کیا کہا؟ يصح سلبها، کہا کہ نہیں سلب کرنا صحیح ہے. کیف یعنی کیسے سلب کرنا صحیح نہ ہو. وحال آئیں کہ والحال ما يضادها یعنی شنو ان صفات جو قائم ہے کہ نہیں ضارب عالم وغیرہ کے جو ضد ہے نا، ضد ان کے ضد بحسب مرتکز من معناها، اس اعتبار سے کہ جو معنی مرکوز ہے ان کا مضاد کا. قائم کا مضاد کیا ہے؟ جلوس. ضارب کا یعنی نہ مارنا،
نہیں مارنے والا. یہ جو متضاد اس کے مقابلے میں جو معنی ہے وہ کیا ہوگا؟ مرکوز ہے فی الاذہان. اذہان میں مرکوز جو معنی ہے وہ یصدق علیہ علی غیر المتلبس، علی غیر المتلبس. ضارب کا مضاد غیر متلبس پر حقیقتاً صدق آتا ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ مثلا ضارب عدم ضرب ہے کہ نہیں؟ عدم ضرب کس پر حقیقتاً صدق آتا ہے؟ جو بیٹھا ہوا نہیں مارا. جلوس کس کے مقابلے میں ہے؟ قیام کے مقابلے میں. زید قائم بیٹھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں کیا صدق آئے گا؟ زید جالس. حقیقتاً دیکھیں ضد تضاد ضد القیام الجلوس. الجلوس یصدق علیہ علی غیر المتلبس حقیقتاً. جب اس کی ضد یعنی قیام کا ضد حقیقتاً شخص پر صدق آتا ہے تو یقیناً خود قیام کا صدق آنا مجاز ہوگا. مجاز ہے، وہ حقیقت نہیں. تمام. ضرورت ہے، مثال خود پہ دیتے ہیں کہ ضرورت صدق القاعد علیہ علی من لم یکن متلبس فی حال تلبسہ بالقعود. جب وہ متلبس بالقعود ہو تو قعود کا صدق آنا حقیقت ہے. بعد انقضاء تلبسہ بالقیام. قائم تھا مثلا کچھ دیر پہلے زید قائم تھا، اب آ کے بیٹھ گیا ہے تو قیام کا مقابل کیا ہے؟ ضد جلوس. قاعد قعود. زید قاعد حقیقتاً صدق آتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیام حقیقتاً صدق نہیں آئے گا. تضاد مع وضوح التضاد بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنى. جو معنی مرکوز ہے ذہن میں اس اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ تضاد ہے. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کما لا یخفا. تمام. بس یہ دوسری دلیل کیا ہو گیا؟ صحت السلب. یہ لیکن وقت پہلی دلیل تبادل، دوسری صحت السلب. وقد یقرر هذا سے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں نے ضد کی بات کی، قیام ضد قعود، قعود ضد قیام، یعنی ضرب کا مقابل عدم الضرب، ممکن ہے اس کو ایک الگ دلیل کی صورت میں ہم بیان کریں. یعنی تیسری دلیل گویا پہلی دلیل تبادر، دوسری دلیل عدم صحت السلب، تیسری دلیل کا عنوان دیکھ مستقلاً آپ یوں کہو کہ جو ہے صفات آپس میں متضاد ہیں. قیام قائم کے قیام جو ہے قعود اور جلوس کے ساتھ، اور ضرب عدم ضرب کے ساتھ، مثلا عالم جاہل کے ساتھ، یہ آپس میں متضاد ہے. یہ ضد مستقل ایک دلیل ہے کہ جب یہ عالم صدق نہیں آ رہا ہے، جاہل جب صدق آ رہا، جہل جب صدق آ رہا حقیقتاً، تو عالم صدق نہیں آنا چاہیے. اس کو ایک تیسری دلیل کی صورت میں تقریر کرے، بیان کرے. وقد یقرر هذا یعنی کیا مطلب؟ اجتماع ضدین لازم آئے گا اگر آپ عمل کرو گے تو. زید عالم زید جاہل. مثلا فرض کیجیے ابھی نسیان طاری ہو گیا زید کے اوپر، کل جو ہے بڑا عالم دین تھا، مجتہد تھا، ابھی نسیان طاری ہو گیا، جاہل ہو گیا. اس کو زید جاہل کہنا حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے نا. ابھی متلبس بالجہل ابھی حقیقتا. زید عالم کہنا اسی حالت میں ہی تضاد ہے. ابھی نہیں ہے، وہ تھا. ابھی زید عالم کہنا کیا مجاز ہے. تو جب اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے وقد یقرر هذا، یہ تضاد ضد کی جو ہم نے بات کی ہے اس کو تقریر کی جائے وجہن علیحدہ، علیحدہ اس کو دلیل بنایا. تیسری دلیل گویا یعنی کیا مطلب؟ اگر ہم من قضا عنہ التلبس کے قائل ہو گئے تو تضاد لازم آئے گا صفات میں. آپ یوں کہیں، یہ تیسری دلیل ہے. ویقال، یوں کہا جاتا ہے الگ سے بیان کرتے ہوئے دلیل کی صورت میں کہا جاتا ہے لا ریب فی مضادۃ الصفات المتقابلہ المأخوذ من المبادی المتضاد علی ما ارتکز لها من المعانی. ابھی دلیل کیسے بیان کرے؟ تیسری دلیل اس طریقے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفات جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے وہ ضد ہیں. یہاں تک ہے نا، یہ بات مسلم ہے. مثلا قیام ضد القعود، علم ضد الجہل، یہ تضاد ہے. المأخوذ وہ صفات کی جو جن کو اخذ کی گئی مبادی سے، صفات سے ابھی مشتق کی صورت میں عالم مقابل الجاہل، جاہل مقابل العالم، ضارب مقابل عدم الضارب، مثلا اس طریقے سے یہ صفات متضاد ہے. لیکن یہ جو متقابل ہے ایک دوسرے کے، ماخوذ من المبادی المتضاد، یہ جو عالم جاہل کو کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ ان مبادی سے جو مبدا خود ہی آپس میں ضد ہیں. مبدا کیا ہے؟ علم مقابل جہل. اسی علم سے میں نے عالم لیا ہے، اسی جہل سے میں نے جاہل لیا ہے.
فإذن العالم والجاهل صفات متضادة مأخوذة من المبادئ متضاد کس اعتبار سے على مرتکز لها لهذه المبادئ من المعانی عامت الناس کے ذہن میں جو ذہن میں مرکوز چیز ہے وہ تضاد موجود ہے. فلو كان المشتق حقیقتا فی العام اگر مشتق عام میں حقیقت ہو تو لما كان بينها بين هذه المبادئ مضادة کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب جمع ہونا عالم و جاہل کہنا صحیح ہے وہ حالانکہ تضاد موجود ہے بل مخالفہ ہونا چاہیے. مخالفہ اور مضادہ میں کیا فرق ہے؟ مضادہ یعنی جمع ہونا محال ہے, مخالفہ جمع ممکن ہے لیکن ظاہراً صفات مختلف ہے لیکن جمع ممکن ہے. مثلا جس طریقے سے سواد اور مٹھاس نہیں ہے, سواد اور مٹھاس یعنی جمع ہو سکتے ہیں. تخالف عام ہے مضادہ سے, مضاد یعنی لا يمكن الاجتماع ابدا. مخالفت دو مختلف چیزیں ایک شے میں جمع ہو سکتی ہیں, یہ فرق ہے. امکان اجتماع موجود ہے, مثلا امکان اجتماع موجود ہے. لتصادق الصفات في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر. لتصادق الصفات یعنی لاجتماع الصفات في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر, یہ ہونا چاہیے. وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے, بینہما مضادہ ہونا چاہیے بل مخالفہ, مضادہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تخالف ہونا چاہیے. تخالف کیوں؟ تخالف میں اجتماع ممکن ہے. لتصادقها في من قضى عنه التلبس وتلبس وحالانکہ یہاں تضاد موجود ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قائل ہو جائیں عام کے لیے وضع ہوا ہے تو تضاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ مخالفت ہونی چاہیے. مخالفت میں کیا ممکن ہے؟ صفات جمع ہو سکتی ہے. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين. یہ جو تیسری دلیل کے طور پر ہم نے پیش کی تضاد والی بات کہ اس تقریر کے اوپر وارد نہیں ہوتا ہے ما اورده بعض الأجلة من المعاصرين. المحقق الرشدی نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تضاد والی دلیل ٹھیک نہیں ہے. کیا کہا ہے؟ من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. پہلے سنیے, پہلے انہوں نے کہا کہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اگر ہم خصوص تلبس بالمبدأ کے لیے قائل ہو جائیں تو تضاد لازم آ جائے, نہیں بلکہ عام کے لیے بھی قائل ہو جائیں تو بھی تضاد آ سکتا ہے. بلے بعدم الاشتراط, بعدم الاشتراط سے کیا مراد ہے؟ یہ من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. ہاں عفوا میں نے اشتباہ کی. بلے بعدم التضاد کہتے ہیں نا, یہ من عدم التضاد. بلے 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 محقق رشدی کہتے ہیں کہ بھئی اگر عام کے لیے قائل ہو جائے تو عدم تضاد ممکن ہے, یعنی تضاد نہیں ہے عام میں. اس لیے کہ تضاد یعنی صرف خصوص میں, خصوص متلبس کے قائل ہو جائیں, شرط لگائیں بعدم الاشتراط, بعدم اشتراط التلبس, یعنی بعدم اشتراط التلبس. یہ جو کہہ رہے ہیں نا من عدم التضاد, تضاد نہیں ہے. کس قول کے پر تضاد نہیں ہے؟ علی القول, اس قول کی بنا پر. کون سا قول؟ بعدم الاشتراط. بعدم الاشتراط سے کیا مراد؟ بعدم اشتراط التلبس فی الحال, یعنی دوسرا الفاظ میں عام کے لیے قائل ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ تضاد نہیں ہے, تضاد نہیں ہے. لما عرفت, جبکہ ہے. لہذا یہ جو معاصرین نے جو کہا کہ تضاد نہیں ہے اس قول کی بنا پر جس قول میں کیا ہے؟ بعدم الاشتراط ہے. وہ کون سا قول ہے جس میں عدم اشتراط تلبس, یعنی عام والا قول. عام کے لیے قائل ہونے کی صورت میں عدم اشتراط تلبس یعنی کیا مطلب؟ تلبس فی الحال شرط نہیں ہے مشتق کے لیے, یعنی کیا مطلب؟ عام کے لیے وضع ہے. اس بنا پر کیا ہے گا؟ تضاد نہیں ہے. وہ حالانکہ تضاد موجود ہے. مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یعنی محقق رشدی کا کہنے کا مطلب ہے کہ عام بالعام کے لیے قائل ہو جائے تو تضاد نہیں ہے. یعنی کس طرح تضاد نہیں ہے؟ هذا عالم و جاہل, عالم بسبب من قضى عنه, جاہل بسبب تلبس بالجهل. کیا مشکل ہے؟
عموم کے لیے قائل ہونے کی صورت میں یعنی تضاد نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ من قضا کے لحاظ سے عالم ہے، متلبس بالمبدا کے لحاظ سے جاہل ہے، لہذا خصوص تلبس بالحال لے لے تو کیا ہے، تضاد ہے۔ اما عام کے لیے قائل ہو جائے تو تضاد نہیں ہے۔ آن واحد میں ہی ابھی ہی عالم ہے ابھی ہی جاہل ہے کہنا یہ غلط ہے، بات واضح کی رکھتی ہے نسبت کے ساتھ نسبت کے ساتھ۔ اما عام کے لیے قائل ہو جائے تو من عدم التضاد علی القول بعدم اشتراط التلبس، تلبس کی شرط نہ لگائیں عام رکھیں تو عدم التضاد ہے۔ یہ والا یہ اشکال جو ہے، یہ اشکال کہہ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے مصنف، کیوں درست نہیں ہے؟ لما عرفت، یہ مصنف کی بات ہے۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے پہچانا، کیا پہچانا میں نے؟ من ارتکاز التضاد بینہا بین الصفات۔ اب اس میں زمانہ ملحوظ نہیں ہے کہ عام کے لحاظ تضاد ہے، نہیں، اصل صفات میں تضاد موجود ہے، کما فی مبادئہا، جس طرح سے خود اصل مبادی میں تضاد ہے۔ یعنی اور اس بات کی طرف عام متفق نہیں ہوتے کہ کس زمانے کے لحاظ سے، نہیں، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اصل علم اور جہل میں تضاد موجود ہے، تو اس سے جو صفتیں مشتق ہوتی ہیں عالم اور جاہل میں بھی تضاد ہے۔ یعنی تضاد مرتکز ہے ذہن میں، معرفت میں جو مصنف تکرار کیا نہیں، عبارت تضاد مرکوز ہے ذہن میں، اس کا کوئی تعلق نہیں کہ خصوص سے متلبس کے لیے وضع ہو تو تضاد سامنے آئے گا، نہ ہو تو تضاد سامنے نہ آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز مرکوز ہے ذہنوں میں کہ بھائی یہ دو صفتوں میں تضاد ہے، لیکن یہ چیز کی جو ہے خصوص متلبس ہو تو تضاد ہے، عام کے لیے ہو تضاد نہیں ہے، جیسا کہ محقق رشدی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان قلت وصلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔